you will hit your target. I mean you will be able to secure 20 marks out of 20. उनमें से आप पहले 10 से 15 को अटेम्प्ट कर लें, तो थोड़ी सी कोशिश, थोड़ी सी सेंस आपको इस्तेमाल करना पड़ेगी, और वो ये है, मैं ये अपने तजर्बे की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ कि अगर इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि पहले 5 जो मोस्टली जो है वो पेपर सेटर 8 या 9 सवालात देता है। जो भी पेपर सेटर होता है उसकी कोशिश होती है कि वो दरमियाने बहुत अच्छे। और अब हम बात करते हैं MCQs की। डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम हुसैन राशिद, आपके सामने हाजिर हूँ पार्ट 2 इंग्लिश के गेस्ट के साथ। अच्छे तलबा तो तमाम साल ही तैयारी करते हैं और दिलो जान से वो अपने तमाम वक्त को इस्तेमाल में लाते हैं। ऐसे बच्चे भी जो कि अच्छी तैयारी करते हैं, वो एंड पे साथी की तरफ देख रहे होते हैं कि उन्हें ऐसा गेस्ट मिल जाए कि वो कुछ अहम सवालात को फोकस करके ज़्यादा अच्छा तैयार कर सकें। और जो दरमियाने तलबा होते हैं, मीडियोकर्स, उनका तो सारा ध्यान ही गेस्ट पे होता है। बहरहाल मैं आपकी खिदमत में एक ऐसा गेस्ट पेश करने जा रहा हूँ जिसके बारे में मैं कह सकता हूँ कि ऑन द फुटिंग ऑफ माई एक्सपीरियंस, ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस, अगर आप इसको फॉलो करेंगे, इन चीज़ों को फोकस करेंगे, तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे मार्क्स के साथ कामयाबी हासिल कर पाएंगे। पार्ट 2 का पेपर 100 का होगा इंग्लिश का, और उसमें 20 मार्क्स का पहला क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव MCQ। वो कहाँ से करने हैं, कैसे करने हैं, ये मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगा। और अभी हम स्टार्ट करते हैं दूसरे क्वेश्चन से। दूसरे क्वेश्चन जो है वो बुक 2 के मॉडर्न प्रोज और हीरोज़ में से होगा। 12 मार्क्स का होगा और इसमें आपको 6 क्वेश्चंस करने होंगे। मोस्टली जो है वो पेपर सेटर 8 या 9 सवालात देता है और स्टूडेंट्स ने 6 क्वेश्चंस उसमें से करना होते हैं। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। तो डियर फ्रेंड्स, इसके बारे में एक जनरल बात यह है कि ये सवाल आपका जवाब 2 से 3 या मैक्सिमम 4 सतूर पे मुश्तमिल होना चाहिए। बहुत तवील जवाब जो है वो एग्ज़ामिनर का तकाज़ा या इक़्तिज़ा नहीं होता, और अगर आप लंबा लिखेंगे तो लामहला उसमें बहुत सी गलतियाँ दर आएंगी और वो आपके मार्क्स कटेंगे। तो 2, 3 या मैक्सिमम 4 लाइनों का ये जवाब आपका होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि पहले 5 जो लेसन्स हैं उनको आप मॉडर्न प्रोज के पहले 5 लेसन्स को अच्छी तरह, वो सवालात जो कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर दिए गए हैं, मैं एडिशनल सवालात की बात नहीं कर रहा। जो भी पेपर सेटर होता है उसकी कोशिश होती है कि वो दरमियाने बहुत अच्छे सब तलबा को लेके चले और इस चीज़ को पेश नज़र रखते हुए वो पेपर सेट करता है। तो 90% सवालात जो होते हैं वो उसी एक्सरसाइज में से होते हैं जो कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के एंड पे हर लेसन के दी गई होती है। तो पहले 5 लेसन्स करने के बाद आपने हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और चाइनाज़ वे टू प्रोग्रेस, ये 2 लाजमी करने हैं, पहले 5 और 2 ये। उसके बाद जहाँ तक ताल्लुक़ तीसरे सवाल का है, इट कैरीज़ 12 मार्क्स। 6 आपने सवाल करने होंगे और ये भी 8 ये भी, इसमें थोड़े से आप तरमीम कर लीजिएगा। ये 6 क्वेश्चंस आपने करने होंगे और 12 दूसरा सवाल जो है वो हीरोज़ में से होगा। यस, हीरोज़ में से होगा
اور ہیروز کا یہ سوال جو ہے ہمارے سلیبس میں 2 2 4 2 6 ہیروز دیے گئے ہیں، لیکن ہم نے پہلے 3 ہیروز کرنے ہیں. فرسٹ ایئر ایٹ ہیرو، ہچ ہائکنگ اکراس دا سہارا، سر الیگزینڈر فلیمنگ. یہ 3 کرنے کے بعد مصطفیٰ کمال آپ نے لازمی کرنا ہے. تو گویا یہ 4 ہیروز آپ نے کر لیے، 4 سبق کہہ لیجیے گا یا ہیروز کر لیجیے گا. تو یہ سوال آپ کا شافی طریقے سے حل ہو جائے گا. اور جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا، آپ نے بہت لمبے جواب نہیں دینے، 3 یا حد 4 سطور کا یہ آپ کا جواب ہونا چاہیے. نیکسٹ کویسچن نمبر 4، اٹ کیریز 16 مارکس، اور آپ نے 12 سوالوں میں سے 8 کرنے ہوں گے. تو 2 نمبر کا ہر سوال. اگین دا سیم پیس آف ایڈوائس، یہ 2 3 یا حد 4 سطور کا آپ کا جواب ہونا چاہیے. اور اس میں جو گڈ بائی مسٹر چپس ناول کے جو چیپٹرز ہیں، اس میں سے آپ نے سب سے پہلے جو چیپٹر کرنا ہے اور جس میں سب سے زیادہ سوال آتے ہیں وہ لاسٹ چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر 18. اور اس کے بعد آپ پہلے 7 چیپٹر لازمی کیجیے گا، 7 چیپٹر لاسٹ چیپٹر، اور پھر چیپٹر نمبر 12 14 اور 17 ان کو آپ سامنے رکھ کے جو اس میں کویسچنز، ایسے کویسچنز ایگزامینر یاد رکھیے گا، ایسا کویسچن جو ہے وہ پیپر میں سیٹ کرتا ہے جو کویسچن لمبا نہ ہو، درمیانہ ہو. بہت لمبے سوال یا بہت لمبے جوابات کے حامل کویسچنز ایگزامینر کبھی بھی سیٹ نہیں کرتا. اس کے بعد جو اگلا سوال آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے ایسے کا. آپ کو 4 موسٹلی ایسیز دیے جاتے ہیں، 4 میں سے آپ نے ایک کرنا ہوتا ہے، اینڈ اٹ کیریز 15 مارکس. تو یہ آپ کا 300 سے 400 ورڈز کا ہونا چاہیے. مطلب یہ کہ آپ کے کم از کم 2 صفحات ہونے چاہیے، 3 یا 4 صفحات تک بھی یہ جا سکتا ہے. تو میں آپ کے سامنے زیادہ نہیں، صرف 7 یا 8 ایسیز رکھ رہا ہوں. تو امید واثق ہے انشاءاللہ العزیز ان میں سے لازمی آپ کا آ جائے گا. ایسے مائی ایم ان لائف، A cricket match، corruption، my hero in history، a visit to a historical place یا monument، our national poet، city life اور ولیج لائف. اور کو ایجوکیشن بھی کر لیجیے گا، یہ بھی بہت اہم ہے. اور آئیڈیل اسٹوڈنٹ اگر آپ دیکھ لیں تو یہ کم و بیش مائی بیسٹ فرینڈ بھی ہے، تو یہ بھی ایک نظر ڈال لیجیے گا. انشاءاللہ العزیز ان میں سے آپ کے لیے یہ پیپر آسانی سے حل ہو جائے گا. ان کو آپ فوکس کیجیے گا. اور اس کے بعد سوال جو کہ 10 مارکس کا ایڈیمز کا ہے. ایڈیمس ایگزامینر موسٹلی 8 دیتے ہیں، اور یو آر سپوز ٹو اٹیمپٹ 5 آپ نے کرنے ہوتے ہیں، اور 2 نمبر کا ایک. چھوٹے جملے کرنے چاہیے. اور اس کے لیے بھی میں آپ کو کہوں گا، آپ نے جہاں سے بھی تیاری کی ہے وہاں سے پہلے 150 ایڈیمس آپ ترتیب سے تیار کیجیے گا. 150 ایڈیمس ایسی جگہ سے کریں جہاں چھوٹے جملے ہوں. اور اس کے بعد اگلی بات کہ پچھلے پیپرز، پاسٹ پیپرز، 4 یا 5 پیپرز، ان میں جو ایڈیمز آئے ہیں موسٹلی وہ ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں، ان کو آپ کر لیں تو آپ کا یہ سوال بہت آسانی سے اٹیمپٹ ہو جائے گا. اور اب لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ٹرانسلیشن کا سوال ہے. آپ کو ایک پیراگراف دیا جاتا ہے اردو میں، اور آپ نے اس کی انگلش کرنی ہوتی ہے. 15 نمبر کا یہ پیراگراف ہوتا ہے. 5 پیپرز میں ویسے تو یہ ان سین ہوتا ہے، اس کو آپ کو ضرور اٹیمپٹ کرنا چاہیے. موسٹلی سے وہی بچے کر سکتے ہیں اٹیمپٹ جو کہ گرامر کو کی شد بدھ رکھتے ہیں، لیکن
پاس پیپرز جو ہیں ان کے پیراگرافس جو ہیں ان کو سامنے رکھ کے بھی آپ اس کی تیاری کر سکتے ہیں۔ آپ کی بک میں ترتیب کے ساتھ جو یہ حل شدہ پیراگرافس دیے جاتے ہیں ان میں سے آپ پہلے 10 سے 15 کو اٹیمپٹ کر لیں تو بہت حد تک، اگرچہ ہم یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتے، بہت حد تک قوی امکان ہے کہ ان میں سے یہ پیراگراف آپ کا آ جائے گا۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں MCQs کی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کہ 20 مارکس کے 20 مارکس ہی آپ لے سکتے ہیں۔ تھوڑی سی کوشش، تھوڑی سی سینس آپ کو استعمال کرنا پڑے گی، اور وہ یہ ہے، میں یہ اپنے تجربے کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ پچھلے پاسٹ پیپرز 5 سال کے، گویا 5 پیپرز، اور اگر آپ اس کی تعداد میں تھوڑا سا اضافہ کر لیں، مارننگ ایوننگ کر لیں، تو پھر تو یہ سونے پہ سہاگا ہو جائے گا، پھر 10 بن جائیں گے۔ تو اگر آپ پچھلے 5 سال کے 5 پیپرز یہ اٹیمپٹ کر لیں، ان کے اندر جو کہ آئے ہیں MCQs کی صورت میں پہلا کویسچن، تو ان کو آپ فوکس کر لیں، ان کو سمجھ کر کے اچھی طرح تیار کر لیں، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بائی دا گریس آف المائٹی اللہ یو ول ہٹ یور ٹارگیٹ، آئی مین یو ول بی ایبل ٹو سیکیور 20 مارکس آؤٹ آف 20۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی مفید اور بینیفیشل ہوگی اگر آپ نے اس کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھ کے ان باتوں کو جزو ذہن بنا کے تیاری کی، ان چیزوں کو زیادہ فوکس کیا جن کو میں نے بتایا ہے، تو آپ نہ صرف کامیاب ہوں گے بلکہ بہت اچھے مارکس کے ساتھ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ میری بہت سی دعائیں آپ کے ساتھ۔ اسٹے بلیسڈ، خوش رہیں، خوش رکھیں، اللہ آپ کو بہت سی کامیابیوں سے نوازے۔ اللہ حافظ۔